بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی. اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. الحمدللہ آپ اس پروگرام کو اپنی ٹی وی اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی پروگرام کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ اپنے سوالات کے ذریعے شرکت بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور استاذہ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سوال کرنے کے لیے جو نمبر ہے وہ 111-700-700 ہے. یہ کوشش کیجیے گا سوال موضوع سے متعلق ہو تاکہ اس ڈسکشن کو اور زیادہ آگے بڑھایا جا سکے. الحمدللہ آپ پیغام ٹی وی کے یوٹیوب لائیو پر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی کوشچنز پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے جوابات یہاں پر دیے جائیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کچھ اور مہمانوں نے جوائن کیا، میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ شرکت کی ہے جی صوبیہ طیب صاحبہ نے. آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں جی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور اسی طرح سے سعدیہ عمر صاحبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آئے، اور انشاءاللہ ایک دلچسپ اور اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا انپٹ بھی بہت کام آئے گا. استاذہ سوالات ہیں کچھ جو آڈینس کی طرف سے آ رہے ہیں کہ استاذہ جی خاندان کو مضبوط ترین بنانے کے لیے انصاف کی ضرورت ہے، اور اگر شوہر بیوی کی صرف خامیوں کی طرف دیکھے خوبیوں کو نہیں تو کیا کیا جائے؟ بہت ساری بیویوں کا سوال. بہت ہی گہرا سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ حل پہلے دے دیا. جی. عدل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ اگر کہ ایک شوہر کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تب بھی عدل کی بنیاد پر ہی رشتے چلتے ہیں، اور عدل سے آگے بڑھ کے احسان کا معاملہ آتا ہے. یہ جو رشتہ داروں کے درمیان حسن سلوک ہے، یہ احسان کا معاملہ ہے. حسن سے ہی احسان ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شوہروں کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت پہ یہ مزاج ہے انسانوں کا بھی، اور مزاج ہے اس کائنات کی بہت ساری مخلوقات کا بھی. اب دیکھیں شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اور جو دوسری مکھی ہے وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. درست. تو گندگی پر بیٹھنے کا ایک مزاج ہے. کبھی ہم یہ جو عام مکھی ہے جو گندگی پر بیٹھتی، اس کا مزاج بدل سکتے ہیں؟ مزاج نہیں بدلا جا سکتا. اس سے آپ کبھی شہد حاصل نہیں کر سکتے. اس نے بیماری پھیلانی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن یہ اس کی فطرت ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اس کی نیکی اور بدی اسے الہام کر دی ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انسان کے اندر جو برائیاں یعنی جڑ پکڑ جاتی ہیں پھر وہ بدلتی نہیں. اور وہ جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور وہ ہے کسی کا قول کہ پہیاں آتاں چھڑ جان تے بلا جھوٹا ہو جائے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہیاں آتاں چھوٹ نہیں سکتی، کہ جو عادت پڑ جاتی ہے اس عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے. کیا عربوں کے یہاں یعنی ان کی عادات میں بہت ساری برائیاں شامل نہیں تھی؟ شراب نوشی ان کی عادت تھی. آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، شراب چھوڑنا کتنا زیادہ مشکل ہے. لیکن کیا شراب نہیں چھوٹی؟ مدینے میں شراب جو ہے وہ یوں بہہ رہی تھی جب شراب کا اس کا حرام ہونے کا حکم آیا، جیسے یعنی سیلاب ہوتا ہے، سیلاب کی طرح شراب بہا دی گئی تھی. تو عادات تو ان کی بہت ساری تھیں، جیسے عورت کو ویٹیج نہ دینا اور اپنے لیے باعث زحمت سمجھنا، اور ان کو یعنی زندہ زمین میں دفن کرتے تھے بیٹیوں کو. اور انہوں نے زحمت اور رحمت میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے، لیکن کتنا بڑا یعنی چینج ہے. اور کس طرح سے وہی بیٹی ان کے لیے باعث رحمت بن گئی. اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت دے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی. تو کسی نے پوچھا 2 ہوں 1 ہو، یعنی ہر کسی کو یہ تھا کہ اچھا میری بیٹی میرے لیے دوزخ سے آڑ بنے گی. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مرد جو شوہر بن گیا، جس کی پیچھے ٹریننگ نہیں ہوئی شوہر بننے کی،
جس کی اخلاقی تربیت بھی نہیں ہوئی، جس نے اپنی سوسائٹی سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ غلطیاں لکھنی ہیں اور غلطیاں چننی اور غلطیاں عام کرنی ہیں، کیا اس کے اندر تبدیلی آ شوہر ہو سکتی یا ہے؟ بیوی ہو، وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ، کوئی بھی ہو، کیا چینج آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے، لیکن مشکل پروسیس ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایکسیپٹ کرے کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ کوئی بدلنا چاہے۔ مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ تو تبدیلی کا مطالبہ ہی نہ کیا جائے۔ تو انسان جو ہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن یہ پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہوگا۔ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا تو تبدیلی نہیں آتی۔ اب یہ کہ شوہروں کے اندر اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے، یا بیویوں کے اندر ہے، یا ساس کے اندر ہے، بہو کے اندر ہے، یا کسی کے اندر بھی ہے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ امام مالک کی بات پھر دہرانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی۔ ان کے اندر جو تبدیلی آئی تھی، جو تبدیلی کی لہریں سینکڑوں برس کے بعد آج ہمارے تک پہنچی ہیں، تو وہ تبدیلی اللہ کی کتاب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو جب تک یہ علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک وہ تزکیہ اور تربیہ کا کام نہیں ہوگا، یہ تبدیلی صرف بیوی کی ایفرٹ سے، صرف ماں کی ایفرٹ سے، صرف گھر والوں کی ایفرٹ سے نہیں آئے گی۔ اور اب دیکھیے سوچنا پڑے گا۔ جدید دور میں ایک اور بڑا پرابلم ہو گیا۔ تبدیلی کے لیے آج جو بڑا سہارا لیا جاتا ہے وہ کسی تھیراپسٹ کا، کہ تھیراپسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ دے دے تو شاید تبدیلی آ جائے، کیونکہ وہ بیٹھ کے گرہیں کھولے گا جو گرہیں کسی اور سے نہیں کھولتی۔ اب یہ جو تھیراپسٹ کا معاملہ ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ کیا یعنی وہ طریقہ کار جو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ ایک تھیراپسٹ وہ طریقہ کار استعمال کر رہا ہے، یہ ٹول ہے ویسٹرن سیویلائزیشن کا، بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا ٹول ہے، پورا پروگرام ہونا چاہیے، اور ہماری اس کی وجہ سے گھرانے بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہر جگہ پہ تھیراپی لیتے ہیں، اور یعنی ایک جو بڑے خاص قسم کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے بائی پولر ڈپریشن ہے۔ بائی پولر کیا ہے؟ تھیراپسٹ جو ہے وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا فلاں رشتہ، ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف ہو جاؤ۔ اب جب وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو نیچر تو نہیں بدلتی، پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے کا بھی قصور نہیں تھا، اس کا بھی قصور نہیں تھا، قصوروار بیچ والا ہے۔ اب وہ بیچ والے کا کیا کریں؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو تھیراپسٹوں کو مسلمان بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بات سے اختلاف کرے، اگر میں بڑی دل سے معافی بھی مانگتی ہوں ان لوگوں سے جو یعنی اپنی جانب سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو تھیراپی بھی دے رہے ہیں۔ خدمت اللہ کے احکامات کو جانے بغیر نہیں ہو سکتی، جی، لیکن میں یہی بات ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خدمت اسی طرح ہوگی جیسے انسان کو بنانے والے نے ڈیزائن کیا، یہ کسی اور کا ڈیزائن نہیں ہے، تو اس کے ڈیزائن سے باہر جا کے کوئی حل نہ تلاش کریں۔ استاد مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آج چھوٹا بچہ اٹھ کے اس کو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، اس کو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم انزائٹی میں اور تم ڈپریشن میں۔ میں ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ اتنا مس گائیڈڈ ہے، یعنی سٹریس ہوتا ہے آپ کو مختلف مواقع پہ، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی معاملے میں پھنس گئے، یعنی سٹریس کا نام ہر بندے سے پوچھو تو آج کل کہتا ہے آج کل بہت انزائٹی ہو رہی ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہے جو یعنی کہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر تو ہم لائک او سی ڈی۔ ہاں جی، او سی ڈی۔ اور یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ او سی ڈی جو ہے نا وہ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس مالی آسودگی ہے، اولاد کی طرف سے نعمتیں موجود ہیں، شوہر اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، لیکن ان کو پھر بھی ڈپریشن ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور کلام سے دوری ہے۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ صرف وہ سورہ الفاتحہ ہے نا، اسی کو سیکھ لیں جس کو آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ کس وجہ سے اتنی زیادہ پریشانی ہے؟ دیکھیں، شکر اور ناشکری میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ناشکرہ انسان کہتا ہے مجھے فلاں نہیں ملا۔ ساری پرابلم اس سوسائٹی کی یہ ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے مجھے فلاں نہیں ملا، میرے ساتھ یہاں یہ نہیں ہوا، بچپن میں میری ماں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اچھا، اس کی زندگی میں گریٹیٹیوڈ کہاں ہے؟ شکر کہاں ہے؟
جب شکر نہیں ہے نا تو زندگی کبھی بیلنس نہیں ہو سکتی. لائن شکر تم لازید. جی, اور شکر گزاری جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے. استاذ صبح میں ایک میڈیا انفلوئنسر ہیں, بہت فیمس ہیں, ان کا جو کلب بھی بڑا فیمس ہوا تھا, وہ یہ بات کر رہی تھی کہ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم قرآن کی طرف جاؤ, اللہ کی طرف جاؤ. میں نے نمازیں پڑھ کے دیکھا, تہجد پڑھ کے دیکھا, لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں صرف انزائٹی ڈپریشن قرآن تہجد نمازوں کی وجہ سے نہیں جاتا, آپ کو اس کے لیے, میں یہ نہیں کہتی کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام کا پورا ایک ماڈل ہے, اس ماڈل کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, اور صرف عبادات پر فوکس کرنے سے بھی تو آپ وہ چیز کو اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو نارملی لوگوں کو, یہ ینگ بچے ہیں ہمارے, بہت پیارے بچے ہیں, اللہ کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں خدا نہیں ملتا, پھر ہمیں اللہ نہیں ملتا, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نمازوں کی طرف جا کے دیکھا, تہجد کی طرف جا کے دیکھا, سب کچھ کیا, لیکن ہمیں تھیراپسٹ کام آئے جنہوں نے ہمیں اس ڈائلما سے نکالا. اب وہ ایک جس طرح کی بھی ایک لائف گزار رہے ہیں, اچھی بری بے ہنگم, اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا نہیں, وہ سب ایک طرف رکھ دیا کہ ہاں, تو مجھے ایک پورا کا پورا ایک ماڈل ہے جو اسلام دیتا ہے, کیا اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ فائزہ, پورا ماڈل سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اپنی بنیادی زندگی کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لیٹر آن, جی, جب کسی کو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اس وقت پہ اسے ماڈل تو نہیں سمجھ آ سکتا, لیکن ایک بات سمجھ آ سکتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو چیزیں اپنا لیں, ریلی انگزائٹی ڈپریشن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دور ہو جائے گا. سبحان اللہ, ضرور بتائیں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں. آپ پورے یعنی اپنی زندگی پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی سے تلاش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی. صرف آنکھ پر غور کر لیں, جب سے آنکھ بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا دیکھنے کا موقع نہیں دیا. آپ جب دیکھتے ہیں تو اس وقت پہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ کا دن, آپ کی رات, آپ کے ہفتے, آپ کے مہینے, سال گزر سکتے ہیں ایک آنکھوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ دوسری یعنی ناشکریوں کی طرف توجہ بھی کر سکیں. تو اگر آپ ایک دن میں یہ طے کر لیں کہ میں نے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کر کے شکر ادا کر, الحمدللہ, چھوٹی بات نہیں, الحمدللہ ہی تملأ المیزان, الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. 100 دفعہ کریں, پھر کریں, دن میں بار بار شکر ادا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر کی گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی. ریلی آزمودہ ہے, کر کے دیکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے, اور آسمانوں سے اس تکلیف کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور زمین والوں کا بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا ما منعک اللہ تسجد, تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو میں اس سے بہتر ہوں والا معاملہ ہے نا, یہ آج تک انسانوں میں جڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. انسان کو لگتا ہے میں نے یہ کیا, میرا یہ کام, میری فلاں چیز, میرا, میں, یعنی میں والی بات نہیں نکلتی اس کے اندر سے. جب تک یہ میں نہیں نکلتی اس وقت تک انسان گھبراہٹ کا شکار رہے گا, انگزائٹی کا شکار رہے گا, کیونکہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتا ہے تو ہوگا میں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے تو وہ کام کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس نے توفیق دی, جس کے کرم نوازی کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں, بڑا تو وہ ہے. اسلام ہمیں بنیادی بات سکھاتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بندہ بڑا بنتا ہے تو بندہ انگزائٹی میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے. بندے کو اپنی یہ میں چھوڑنی ہوگی. تو وہ ایک تو الحمدللہ کہنا, اور جہاں پر یہ خیال آئے کہ میں بڑی چیز ہوں یا میرا فلاں کام میں نے یہ کیا, مجھے تسلیم نہیں کیا جاتا, اس موقع پر صرف اللہ اکبر کہہ دیں, آپ کے سارے معاملات جو ہیں سیٹل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں ہر وقت. حسبی اللہ, صرف اتنی بات ہے نا, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑے سہارے کو جو تھام لیتا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم, اسے تو صراط مستقیم پر چلا دیا جاتا ہے. تو اصل بات یہی ہے, نو انگزائٹی, نو ڈپریشن, اور بغیر کسی انگزائٹی کی زندگی گزارنے کے قابل ہونے کا راستہ ہے. الحمدللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر استاذہ. صوبیہ جی آپ کی طرف آتے ہیں. خاندانی نظام میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں, خاندانی نظام کی کیا سکسیس ہے جو آپ نے اپنی زندگی سے پایا کہ ہاں اگر یہ چیز ہو تو واقعی رشتے نبھانا بہت آسان ہو جاتے ہیں؟
جی بالکل ایسے ہے کہ خاندان بہت سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے میرے نزدیک بھی اور ہم سب کے لیے بھی، کیونکہ خاندان اور جڑے رہنے اور معاملات میں اچھے رہنے سے ہی بقائے انسان کی، ورنہ جو اپنے فیملی اس کو بریک کر دیتے ہیں لوگ تو پھر آخرت میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. اور بالکل یہی ہے کہ اس کے کرنے کے لیے یہی ہے کہ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہسبینڈ وائف کو پراپرلی ادا کرنی چاہیے. میرے نزدیک بگاڑ زیادہ یہی ہے کہ ہر بندہ جب اپنی رسپانسبلٹی پوری طرح پوری نہیں کرتا تو دوسرے کو شکوہ شکایت کا موقع ملتا ہے، وہیں سے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایکچولی سینس آف رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، یہی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. اور اسلام سے دوری بہت بڑا فنومینا ہے جو کہ ہم سب کے گھروں میں یہی ہے کہ میں اپنی اگزامپل دوں گی کہ جب میں نے ابھی قرآن ریسنٹلی سال ہوا مجھے کورس جوائن کیے ہوئے، صحیح جڑی تو میں قرآن سے 10-15 سال سے الحمدللہ میں استاذہ کے آتی رہی ہوں، پروگرامز میں سنتی رہی ہوں، مگر باقاعدہ ایگزام کی طرح میں نے پڑھ کے اس پہ جو پریکٹیکل لائف میں سٹارٹ کیا وہ بھی سال ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا چینج ہے الحمدللہ. اور پہلے بھی حق کے لیے تو الحمدللہ ہم بولتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن جو اب اللہ اور نبی کی لائٹ میں ایک روشنی میں ہم بولتے ہیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اور یہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمیں بھی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہیں پہ کانٹراسٹ آتا ہے نا، جب آپ لوگوں کو بتانے کی، اپنے سب بچوں کو، اولاد کو، گھر والوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، تو وہیں پہ وہ ہر بندے کا اپنا اسلام ہے. جب وہ ریل کتاب اللہ سے نہیں جڑتا تو اپنا اسلام جو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے نا، وہیں پہ کام خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات، بالکل بہت اہم بات اور آپ کوئی نے کہی ہے. ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر آپ دو بندوں میں کوئی کلیش ہے اور کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پارٹنر اگر کوشش کرتا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، چلو یہ مسئلہ ہے، اگر آپ اچھی طرح بات کر لیں، میٹھا بول لیں تو ساس بہو کا اور فیملی میں ہسبینڈ وائف کا رشتہ اچھا نبھ سکتا ہے. لیکن وہ دوسرا بندہ جب ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ریالٹی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ہمیں ایسے ایکسیپٹ کرو، تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ اگین اسلام کا سبق ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ کوشش کریں اور دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ نے جو آخرت کو. دوسرا یہ کہ شکر گزاری استاذہ نے کہا، میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ شکر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ. اور آخرت کو جب انسان یاد کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو قبر میں امیجن کریں کہ میری قبر روشن ہوگی اگر میں صبر کروں گا، اور حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اعلیٰ جنت کا مقام دے گا. تو پھر انسان کو تھوڑا ان چیزوں کی وجہ سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے. ورنہ تو وہی بات ہے، اگر دنیا کے رویوں پہ انسان جائے تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. الحمدللہ قرآن ہی ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے اچھے راستے. اور یہ آپ ایکسپیرینس کے بعد کہہ رہی ہیں، یعنی ساری زندگی گزارنے کے بعد جو وابستگی. بالکل الحمدللہ میں 25 سال کی میرڈ لائف اور اپنے بچوں اور سب جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. وہی بات ہے، رشتے تو ہر طرح کے مزاج کے موجود ہوتے ہیں آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہی زندگی گزرتی ہے. اور صبر ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بس ہماری اب ہر انسان کہتا ہے ایک پوائنٹ پہ نہیں اب بس ہو گئی ہے، لیکن بس کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر ایک کنٹینیوس پروسیس، برداشت کا نام ہے. اور الحمدللہ پیرنٹنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ہم استاذہ کے النور کے پروگرام سے بڑا مستفید ہوتے ہیں الحمدللہ کہ بہت ان کی لائٹ میں ہمیں روشنی مل رہی ہے، کیونکہ ہمیں لیکچر سننے میں ذرا ایزی ہو جاتا ہے بکس پڑھنے کا، جیسے ہمیں گھریلو خواتین کو اتنا ٹائم ہم سمجھتے ہیں نہیں ملتا. تو لیکچرز کے تھرو بہت پازیٹیو چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم اپنی گھروں میں بچوں کو بھی وہ چیزیں گائیڈ کر سکیں، سنوا سکیں، اس پہ عمل کرنے کی. اللہ ہمیں توفیق دے. وہی بات. اور دعائیں میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے جب سے میں 10-20 سال سے کنیکٹڈ ہوں. الحمدللہ جتنی بھی قرآن میں ربنا والی دعائیں ہیں یہ سب وہ الحمدللہ مجھے بہت میں نے یاد کی اور وہ میری زندگی کا بہت حصہ ہیں. اور دعا میری زندگی میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے لیے بہت بیسک ٹول ہے، لیکن بہت ہی زیادہ انسان کو اثر انداز ہوتی ہے، طاقت دیتی ہے کمزوری کے وقت میں. اور آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، تبھی انسان ڈرتا ہے، ورنہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے جب تک کہ کوئی خود چینج نہیں ہونا چاہتا. یہ کہ میسج دے سکتے ہیں ایک اچھائی کا، لیکن یہ کہ قبول وما توفیق الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت بات چیت تھی اور آپ کا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا. سعدیہ عمر، خاندانی زندگی آپ بھی گزار رہی ہیں، کیا باتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ کامیابی یا ناکامی کا باعث بنتی ہیں؟ جی فائزہ، ساری گفتگو الحمدللہ سن رہی ہوں ماشاءاللہ، اور بہت افیکٹو گفتگو، کیونکہ خاندانی نظام پہ اس کی اہمیت اب ہم ہر کوئی ریئلائز کرتا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ جیسا ہم جہاں سے بات کریں کہ ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنا ہے، تو اس میں پرسنلی اگر میں دیکھوں تو الحمدللہ بڑوں کا رول جو ہے نا، صرف بڑوں کو اپنا ایج وائز بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. ان کو بڑوں کو بڑا بن کے دکھانا پڑتا ہے، اور اس میں درگزر کرنا،
اور پھر پرائیویسی کی جہاں پہ بات ہوئی تھی، جیسے ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے لاہور شفٹ ہوئے تو ہماری خواہش تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اکلوتے بیٹے ہیں اور الحمدللہ 3 بہنیں ہیں، تو ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، یعنی ساس سسر کے ساتھ رہیں. تو میں سمجھتی ہوں ان کی بہت سمجھداری ہے کہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے کہا کہ موسٹ ویلکم، لیکن علیحدہ پرائیویسی یعنی پورشن علیحدہ ہو، اور اس میں اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود جی اور یہ کہ کچن علیحدہ ہو. اور یہ مجھے اب یہ باتیں یعنی کہ اب ریئلائز کرتی ہیں کہ کتنی اہمیت ہے ان کی، یہ اس میں سمجھداری ہے کہ اس بات کو انہوں نے سمجھا، اور اس کی وجہ سے آپ یقین کریں واقعی میں معاملات میں بہت سکون ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، اور جو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں باریکیاں ہوتی ہیں ان میں نہیں پڑتے. تو الحمدللہ اسی طرح جو بڑوں کا اس کے علاوہ بھی جو رول ہے، جیسے پیرنٹس کی طرف سے بھی میں سمجھتی ہوں، جہاں ابھی شادی والی ایج تھی، ابھی شادیاں نہیں بھی ہوئی تھیں، اس وقت بھی ہمیں گائیڈ کرنا کہ کس طرح سے سسرال میں جا کے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ایک چیز کی میں کمی ضرور سمجھتی ہوں کہ لانی چاہیے کہ الحمدللہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک ہو یا مسلمان ہو، کسی نہ کسی نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ضرور بنائے ہوتے ہیں. جی بالکل. ایک اخلاقیات کا سٹینڈرڈ ضرور سب نے رکھا ہوتا ہے. تو الحمدللہ جب ہم مسلمان ہیں تو وائی ناٹ ٹیک دا گائیڈنس فرام اللہ تعالیٰ. یعنی ہم لوگ کئی دفعہ اس لیے اپنے جو کلچرل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ کلچرل ویلیوز ہیں. اسی کو ہمیں چینج کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، اللہ کی رضا کی خاطر. تو ہمارا جو مقصد ہے نا، جیسے ہم اسکولز میں بھی بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو ان کو اپنا آبجیکٹیوز پہلے بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کرنے لگے ہیں بٹ دس از آر آبجیکٹیو. تو ہم جب کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں اپنا آبجیکٹیو کلیئر رکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، رشتہ داریاں نبھانا اور درگزر کرنا، یہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. بے شک بے شک. استاذ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بڑا اچھا فیل بہت کیا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک کالر ہیں، ان سے سن لیتے ہیں کیا کوشچن ہے. ہیلو جی جی سائمہ صاحبہ ہیں لاہور سے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی نہ سنیں، یعنی کہ آپ کے بچے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہ کمیونیکیشن نہ آپ سے کرے صحیح طریقے کی، تو اس میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن عورت کر، لیکن سننا ہی نہیں چاہتا خاوند، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پلیز بتائیں گے کیا رول پلے کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. آپ کا بڑا اہم سوال ہے. ایک چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا، اس کے بعد اس سوال کا انشاءاللہ جواب دیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.